السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش سیریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، توشہ خانہ کیس پہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا ہے کہ آپ اس کو پبلک کریں کہ کتنے تحفے لے کے گئے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ دیکھیں، ظاہر ہے یہ کہنا کابینہ ڈویژن کا کہ جی دوسرے ملک کے صدور یا وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم کو تحفے دیتے ہیں، اور اگر ان تحفوں کو پبلک کیا جائے گا تو اس سے بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ تعلقات خراب ہوں گے۔ یہ کابینہ ڈویژن نے اپنا عذر پیش کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قوم کی امانت کو اس طریقے سے نہ صرف توشہ خانہ سے نکالے بلکہ اس کو آپ کی بیچ دے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ذاتی طور پر حاصل کرے۔ تحفے کسی بھی ملک کے وزیر اعظم یا صدور کو دیے جاتے ہیں، وہ قوم کی امانت ہوتا ہے، اور پاکستان نے، حالانکہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر اس قسم کے تحفے کو ان کے وزیر اعظم اور ان کے صدور چھوتے تک نہیں ہیں، وہ اس امانت ہوتی ہے ان کے پاس اس وقت تک جب تک وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ تحفے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان نے ایک طریقہ کار لگا دیا ہے کہ جو تحفے دیے جائیں اس میں 50% پے کریں اور پھر وہ آپ لے لیں وہ تحفہ۔ تو یہ قانون بنایا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو مزید اپنے لیے آسان بنا دیا، انہوں نے 50% سے بھی مزید 50% اور کم کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں، اگر کسی بادشاہ نے، وزیر نے، کسی ملک کے سربراہ نے، وزیر اعظم نے اگر کوئی تحفہ آپ کو دیا ہے اور آپ کو وہ تحفہ بہت عزیز لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، آپ کو پسند ہے، آپ کو آپ کے لیے یا آپ کی بیگم کے لیے یا آپ کے گھر کے لیے وہ تحفہ ہے، اور آپ کو بہت پسند ہے کہ یار یہ تحفہ جو دیا گیا ہے یہ میں رکھ لوں، تو اس کو ایک آپ نے بنایا قانون کہ جی اس کی ایک 50% قیمت کر کے آپ اپنے لیے رکھ لیں۔ لیکن یہ کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے پوری دنیا میں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک طرف تو آپ کو وہ تحفہ مل رہا ہے جو قوم کی امانت ہے، جو دنیا میں اس طرح نہیں لیا جاتا ہے کہ 50% پے کر کے اس میں سے نکال لیا جائے، لیکن پاکستان میں یہ قانون ہے، آپ لے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو بیچ رہے ہیں۔ فرض کیجئے ایک آپ کے پراپرٹی ہے جس کی قیمت جو ہے وہ آپ کے 20 کروڑ روپے ہے، ایک تحفہ ہے جس کی کاسٹ 20 کروڑ روپے ہے، اسے آپ صرف اور صرف چند لاکھ روپے دے کر توشہ خانہ کو وہ لے لیں۔ چلیں لے لیں، آپ نے اپنے گلے میں لگا لیا، آپ نے اپنے ہاتھ میں لگا دیا، آپ کو پسند تھا، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن پھر بھی اگر یہاں تک بات ہوتی تو کم از کم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا آئین اور قانون شرعی ہے اور جو ایک ایٹمی ملک ہے، اس کا وزیر اعظم تحفے بیچتا ہے، بتائیے، اور ان پیسوں کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور ایک ذریعہ بنا لیا ہے اپنی آمدنی کا۔ اب کوئی کہہ رہا ہے 142 ملین جو ہے وہ انہوں نے ارن کیا ہے، کوئی کہتا ہے 112 تحفے آئے تھے ان کو، اور انہوں نے 112 تحفوں کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے، جن میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی گھڑی جو آپ کو دی گئی، پھر آپ نے اس کو دبئی میں بیچی، پھر وہ واپس جس نے آپ کو تحفہ دیا تھا سعودی شہزادے نے، وہ واپس اس نے خرید لیا۔ تو سوچئے کتنی چھوٹی بات ہے یہ، کتنی گھٹیا بات، گھٹیا کہنا چاہیے اس بات کو، کہ ملک کا وزیر اعظم جس کے نیچے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کا وزیر اعظم تحفوں کو بیچ بھی رہا ہے، تحفوں کو توشہ خانہ سے کم پرسنٹیج پہ حاصل بھی کر رہا ہے، اور اپنے لیے حاصل کرنے کے بجائے منافع میں باہر جا کے اس کو بیچا جا رہا ہے۔ تو کتنی بری بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماضی میں توشہ خانہ پہ یوسف رضا گیلانی پہ، نواز شریف پہ اور دوسرے لوگوں پہ ریفرنسز بنے ہیں، تو عمران خان صاحب کا ریفرنس تیار ہو رہا ہے۔ پہلا ریفرنس ہوگا جو عمران خان پہ توشہ خانہ سے جو انہوں نے تحفے لیے ہیں کم داموں میں اور بیچ دیے ہیں، اور بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو اب اس پہ سب سے پہلا ریفرنس عمران خان صاحب کا بننے جا رہا ہے۔
عمران خان صاحب پہ اس ریفرنس کے علاوہ دوسرا اہم کیس جو بننے جا رہا ہے، جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ وزیر جو تھے کیا نام ہے داخلہ جناب آپ کے رانا ثناء اللہ نے واضح طور پہ کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار ضرور کریں گے، لیکن انویسٹیگیشن کے بعد، ثبوتوں کے بعد، اس سے پہلے نہیں جو وہ کرتے تھے۔ تو گویا جو آپ کے پنجاب کے حوالے سے آپ کے فرا گجر اور احسن گجر کے حوالے سے جو اربوں روپے کی آپ کے پیسے آئے ہیں، اور اس منی ٹریل کو تلاش کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ پی ایم ہاؤس تک گیا ہے، یعنی عمران خان صاحب اور ان کی فیملی پہ نام آ رہا ہے۔ اور آپ کو بس صرف اتنا بولتا چلوں، اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا، کہ مریم نواز صاحبہ بھی ایک خاتون تھی اور بے نظیر صاحبہ بھی ایک خاتون تھی جو پائے کی سیاسی لیڈر ہیں، یہ آج کل ہیں، وہ تھیں، وزیر اعظم تھیں، لیکن ان پر بھی کیسز بنے اور وہ جیل گئیں، اور بلکہ ان کو تو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا آپ کے مریم نواز کو۔ تو گویا یہ کیس پی ایم ہاؤس جا رہا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق جو لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ منی ٹریل وہاں تک پہنچ گئے ہیں جو پی ایم ہاؤس کا۔ پی ایم ہاؤس سے یہ پیسہ کہاں گیا ہے یہ ٹریس کیا جا رہا ہے، یہ کسی ملازم کے اس میں رکھا گیا ہے، کسی دوست کو، کسی باہر کے دوست کو، کوئی اے ٹی ایم مشین میں، کوئی آف شور کمپنی میں، کہاں یہ پیسہ گیا ہے جو پی ایم ہاؤس میں تک راستہ بن چکا ہے، اور اس کا راستہ اب آگے تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم کیس ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اور بھی ان کے لوگ تھے جو پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر انسٹرکشن دے کر کئی کرائم کیا ہے، اس کا بھی تانا بانا آپ کے پی ایم ہاؤس تک جا رہا ہے، تو اس کا بھی ٹریس کیا جا رہا ہے کہ وہ پیسہ جو وہاں سے اٹھایا گیا، لیا گیا۔ ایک پاکستان کے دو بڑے اہم ترین جو پراپرٹی مافیا ہیں، بہت بڑا مافیا ہے، ان کی بھی انوالومنٹ ہے اس میں، تو وہ پیسہ کہاں گیا اس کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے، اس کا بھی منی ٹریل تلاش کیا جا رہا ہے۔ بہت جلدی وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن آنے والے وقتوں میں ایک بہت اہم کیس جس میں عمران خان صاحب بہت مشکل میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کبھی ان کے وکیل الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ 4 پروسیڈنگ میں بار بار کہتے ہیں کہ جی کینسل کریں، پروسیڈنگ کو ختم کریں، ابھی پروسیڈنگ کو آپ پوسٹ پون کریں، یعنی جواب دینے کو تیار نہیں ہے جو کچھ بھی مواد اور ثبوت آ چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ان کے وکیل ایک طرف یہ کر رہے ہیں کہ جواب نہیں دے رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے آخری میں تھک ہار کے کیا کر لیا کہ انہوں نے آپ کے وہ رکھ لیا کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے الیکشن کمیشن۔ حالانکہ میں آئین کے آرٹیکل کے حوالے سے بھی بتا چکا، وہ 218 کو کوٹ کرتے ہیں۔ 218 کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 218 میں کانسٹیٹیوٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کتنے ممبران پہ ہوگا۔ یہ نہیں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن، بعض اوقات میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، کسی کمپنی کی ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے جو فرض کیجئے 25 افراد پہ ہوتی ہے، لیکن اس کمیٹی میں 25 افراد نہ ہوں اور فرض کیجئے 12 افراد ہوں، تو یہ 16 افراد ہوں، تو یہ اس کمیٹی کا ایک ایس او پی ہوتا ہے کہ اگر سارے افراد نہیں بھی ہیں، میجورٹی آف دا افراد ہیں، تو پھر کمیٹی ایکٹ کرے گی اور اپنا فیصلہ کرے گی، اور وہ کمیٹی کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو چیپٹر 2 کا 2 ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی ویکنٹ پوسٹ ہے، اگر ان 5 لوگوں میں 1 یا 2 لیکن میجورٹی اگر موجود ہے تو وہ الیکشن کمیشن کمپلیشن کہے گا۔ یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، دونوں کو ریفرنس دے۔ تو بہرحال اب یہ اٹھایا، اب تھوڑے دن آپ نے دیکھا کہ اس کا فیصلہ آنے والا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے جو لوگ ہیں وہ گئے عمران خان انٹرا کورٹ اپیل میں کہ جناب اسلام آباد کے اس فیصلے کو رد کیا جائے کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ دیا جائے۔ کتنا ڈیلے کریں گے بھائی، 7.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ امید ہے کہ نیکسٹ منتھ اس کا فیصلہ آتا ہے، اور اس فیصلے میں ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی 85 کروڑ ڈالر کی بات کرتا ہے، کوئی 65 کروڑ ڈالر کی بات کرتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ کی بات کرتا ہے۔ ابھی یہ 2008 سے 2013 ہے، ابھی 2013 سے 2018، 19، 20 بہت سارے اور بھی آئیں گے، کیونکہ اس سلسلے میں اور بھی فنڈنگ آئی تھی۔ تو
اربوں میں یہ چلا جاتا ہے. تو یہ جو آپ کے کرائم ہیں جو کہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اس کے اوپر عمران خان کے اوپر ڈیفینیٹلی فوجداری مقدمات بنیں گے، FIR بھی لانچ ہوگی، ان کی گرفتاری بھی ہوگی، کیونکہ ثبوت آلریڈی موجود ہے. اور پھر فیصلہ الیکشن کمیشن کے آنے کے بعد آپ اپیل کریں، لیکن یہاں سب کچھ موجود ہے. عمران خان اس کیس میں ان کی تنظیم بھی جاری ہے، ان کی اپنی نااہلی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی گرفتاری بھی ہو رہی ہے. تو یہ پوری کی پوری ایک سلسلہ اب عمران خان کے لیے شروع ہو چکا ہے کہ یہ اس کو کس طریقے سے اب ان کا ریفرنس بن رہا ہے. اور موجودہ حکومت یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار ضرور کریں گے، ہم ان سے انتقام نہیں لیں گے، ہم حساب ضرور کریں گے، اور حساب میں جب تک ہمارے پاس سالڈ پروف اور وہ نہیں ہوگا ہم عمران خان کو گرفتار نہیں کریں گے. تو میں نے اپنی معلومات جو جتنی ہے، توشہ خانہ میں کافی بڑے ان کو ثبوت مل چکے ہیں، آپ کے فورن فنڈنگ میں ان کو بڑے ثبوت مل چکے ہیں، باقی فرا گجر PM ہاؤس تک پہنچ چکے ہیں، منی ٹریل لے رہے ہیں، باقی جو مافیاز کے حوالے سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس میں سے جو پیسے PM ہاؤس میں آئے ہیں اس کو بھی دیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آئدر اس وقت عمران خان نے جتنے پیسے لیے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیوں نہیں ہیں، ان کے اپنی پرسنل اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیوں نہیں ہیں، وہ پیسے کہاں گئے ہیں جو ان کی طرف آئے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھی جائے گی اور دیکھی جا رہی ہے، اور بہت جلد اس کے اوپر بھی ریفرنسز اور آپ کے انکوائری ہو رہی ہے، اور ان کے اوپر کیسز بنیں گے، مقدمات بنیں گے. عمران خان مکمل طور پر پھنس چکے ہیں اور ان کیسز سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ان کو لے ڈوبے گی. اور تقریباً 2-3 اہم کیسز جس کا میں ذکر کر چکا ہوں اس کے ثبوت بھی موجود ہے، صرف فیصلہ ہونا باقی ہے. اور اس کے بعد یقیناً فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن لے گی. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ ان کا آئین شکنی کا کیس بھی اسٹیبلش ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی وقت انیشیٹ کر سکتی ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.